الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول بے شک سب سے پہلی چیز جو ہے ما دخل النقص جو نقص داخل ہوا تھا، سب سے پہلی جو خامی وہ ظہور پذیر ہوئی تھی علی بنی اسرائیل میں، انہو کہ بے شک کان الرجل ایک آدمی جو ہے یلقى الرجل وہ ایک دوسرے آدمی سے ملتا، فیقول تو وہ کہتا یا ھذا اے فلاں آدمی، اتق اللہ سے ڈر، ودع ما تصنع اور چھوڑ دے جو تو کام کرتا ہے، یعنی جو نافرمانی جو گناہ تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، فإنہ پس بے شک وہ لا یحل لک یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، ثم پھر یلقاہ من الغد وہ آدمی پھر اس سے ملتا، من الغدی اگلے دن، کل، یعنی پھر وہ اگلے دن اس سے دوبارہ ملتا، وہو علی حالہ اور وہ شخص علی حالہ اپنے حال پر ہی ہوتا، یعنی اسی حال پر، اسی گناہ پر ہوتا، اس نے گناہ چھوڑا نہیں ہوتا، فلا یمنعہ تو یہ چیز اسے منع نہ کرتی، ذالک یہ چیز اس کو منع نہ کرتی، وہ جو پہلا آدمی تھا جو برائی سے روکنے والا تھا، وہ اگلے دن جب اس کو ملتا اور وہ گناہ گار جو ہے وہ برائی کرنے والا جو ہے وہ اسی برائی پر جو ہے وہ مصر ہے، اصرار کر رہا ہے، اسی پہ اڑا ہوا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو نہ روکتی، اس سمجھانے والے کو، ان یکون کہ وہ ہو اکیلہ اس کا ہم نوالا، وشریبہ اور اس کا ہم پیالہ، یعنی کھانے کے وقت اس کے ساتھ بیٹھنے والا، عقل سے نکلا نا، عقل کہتے ہیں کھانے کو، اکل یاکلو، تو اس کا ہم نوالا یعنی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے والا، یہ بننے سے بھی یہ چیز اس کو نہ روکتی، وشریبہ اور اس کا ہم پیالہ، یعنی شریبہ یشرب سے نکلا ہے پینے سے، تو اس کا ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے پینے سے یہ چیز اس کو نہ روکتی، وقعیدہ اور اس کا ہم مجلس، قعدہ یقعد سے بیٹھنے سے یہ نکلا ہے، تو یہ چیز اس کو ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم مجلس بننے سے اس کو نہ روکتی، پھر بھی وہ اس کے ساتھ جو ہے اسی طرح کے اس کے تعلقات رہتے، اس کو وہ روکنا چھوڑ دیتا، اس کو برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتا اور اس کے ساتھ ہی رہتا، فلما فعلوا ذلك پھر جب انہوں نے یہ کیا، ضرب اللہ مارا اللہ تعالیٰ نے، قلوب بعضهم ان میں سے بعض کے دلوں کو، ببعض بعض کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پھر سب کے دلوں کو ایک جیسا ہی کر دیا، یعنی برائی جو ہے وہ برائی نہیں رہی، کسی کے نزدیک بھی برائی ہو رہی ہے، کسی کی صحت پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، ثم قال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن الذین لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفروا کفر کیا، من بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود و عیسی ابن مریم داود اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبانی، ذالک یہ اس وجہ سے، بما عصوا جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے، زیادتی کرنے والے تھے، کانوا وہ تھے، لا یتناہون وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، عن منکر فعلوہ اس برائی سے جس کو وہ کرتے تھے، برائی ہو رہی ہے کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، برائی ہو رہی ہے کوئی منع ہی نہیں کر رہا اس سے، لبئس ما کانوا یفعلون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے، ترا کثیرا منہم تم ان میں سے بہت ساروں کو دیکھتے ہو، یتولون الذین کفروا وہ دوستیاں لگاتے ہیں، ولی بنتے ہیں، یتولون وہ دوستیاں لگاتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، لبئس البتہ بہت برا ہے، ما قدمت جو آگے بھیجا ہے، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کی جانوں نے، یعنی وہ اپنے لیے جو آگے یہ سب اعمال کر کے بھیج رہے ہیں نا، آخرت میں جو ان کو بھگتنا پڑے گا وہ بہت برا ہے، الی قولہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہوئے فاسقون تک پہنچے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے 81 تک، ثم پھر آپ نے قال فرمایا، کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا، واللہ اللہ کی قسم، لتأمرن بالمعروف تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم کرو گے، ولتنہون یا کرتے رہنا، یعنی نصیحت کے انداز میں ہے کہ تم ضرور کرو گے، مطلب تم ضرور کرتے رہنا، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اور البتہ تم ضرور بالضرور برائی سے روکو گے، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ
اور البتہ تم ضرور بالضرور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے، یعنی اس کو ظلم سے روکو گے، وَلَا تَأْتِرُنَّهُ عَنِ الْحَقِّ، اور البتہ تم ضرور بالضرور زبردستی ان کو حق کی طرف موڑو گے، اقرن موڑنا، وَلَا تَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، اور تم ضرور بالضرور ان کو حق پر مجبور رکھو گے اور ان کو اس پر پابند رکھو گے، اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ، یا پھر یعنی اگر یہ سب کام تم نہیں کرو گے تو یا پھر کیا ہوگا، لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، البتہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ تمہارے بعض کے دلوں کو بعض پر مارے گا، یعنی سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا، کوئی برائی کو برائی نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ گرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے۔ ثُمَّ لَيَلْعَلَنَّكُمْ، پھر وہ ضرور بالضرور تم پر لعنت کرے گا، کما لعنہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے وہ ان پر ہوئی، جیسے اس نے لعنت کی بنی اسرائیل پہ، یعنی جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان پر پھٹکار پڑی، لعنت ہوئی ان پر، جیسے وہ اس کے مستحق بنے، اسی طرح سے تم پر بھی یہ معاملہ ہوگا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے۔ رواہ ابو داود والترمذی، امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، وقال، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن، یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے۔ ھذا لفظ ابی داود، یہ ابو داود امام ابو داود کے الفاظ تھے، واللفظ الترمذی، اور امام ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ گناہوں میں پڑ گئے، نہتہم علماؤہم، ان کے علماء نے ان کو روکا، ان کو کہا کہ یہ تم برائیاں کر رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو، بچو ان سے، فلم ینتہوا، تو وہ باز نہیں آئے، فجالسوہم فی مجالسہم، تو وہ جو ان کے علماء تھے، فجالسوہم، تو وہ ان کے ہم مجلس بنے، ان کے ساتھ بیٹھے، فی مجالسہم، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے، وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ کھانے لگ گئے، ان کے ساتھ پینے لگ گئے، یعنی ان میں گھل مل گئے۔ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کے دلوں کو بعض پر مارا، یعنی سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ وَلَعَنَهُمْ، اور ان پر لعنت کی، عَلَى لِسَانِ داود وعیسیٰ ابن مریم علیہم السلام، عیسیٰ ابن مریم اور داود علیہ السلام کی زبانی ان پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ اعتداء کرنے والے تھے، وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ یعتدون جو ہے یہ زیادتی کرنے والے تھے۔ فَجَلَسَ، تو بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَانَ مُتَّكِئًا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، فقال، تو آپ نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ، نہیں اللہ کی قسم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی تأتروہم، یہاں تک کہ تم ان کو زبردستی حق کی طرف موڑو، علی الحق اقرن، حق کی طرف موڑنا۔ قولہ، آگے امام نووی رحمہ اللہ تعطروہم کی تشریح کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ ای تعطفوہم، یعنی تم ان کو موڑو گے، اور پھر والا تقصرنہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ ای لتحبسنہ، یعنی تم ضرور ان کو روکو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔